دوستو ہم اپنے آج کے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر آسمانی کتاب توریت نازل فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ آپ کی شادی کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں زندگی بسر کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو بہت ہی شکتیشالی اور بہادر جوان نکلے۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل پر سخت ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بہت ہی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا اور موقع بموقع عبرانیوں کے حمایت اور نصرت میں وہ آگے آ جاتے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بلا وجہ مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا۔ مصری اس مار کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت دم توڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز قتل کرنے کا نہ تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ مصریوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو اسی وقت فرعون کو جا کر ساری بات انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے فرعون کو بتلا دیا کہ مصری شخص کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کریں۔ فرعون ہی کے خاندان کے ایک شخص نے فرعون کا جب یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت بہتر یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پہنچ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرما لیا اور عرض مدائن کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الگ الگ جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ علیہ السلام تھکے ہارے مدین پہنچے تو آپ کو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی پیا ہی تھا کہ آپ کو دور سے کتوں کے بھونکنے کی، دمبوں کی گھنٹیوں کے ساتھ ایک مدھور سی آواز سنائی دی۔ قریب آنے پر آپ نے دیکھا کہ یہ چوپان یعنی چرواہے تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آ گئے تھے، لیکن تھکان کی وجہ سے کسی نے آپ کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ آپ 8 دن سے مسلسل حالت سفر میں تھے کہ کہیں آپ کا پیچھا کرنے والے دشمن آپ کو پکڑ نہ لیں۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے آپ کو 2 لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ یعنی ایک بڑی جھنڈ کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھی کہ ان کے جانور کنویں کی طرف نہ جانے پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کیوں دمبے کو پانی نہیں پلانا چاہتی، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم تب تک ان جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں؟ مگر اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال اپنے لبوں تک لاتے، لڑکیاں خود ہی بول پڑیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے بابا اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ تو ہمت نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دیں، اس لیے ہم یہ کام خود ہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپان کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا ریوڑ یعنی جھنڈ لے کر اس طرف چل دیے۔ خدا ترسی اور غیرت کی وجہ سے آپ اپنی تھکان بھول چکے تھے۔ آپ نے جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو پانی پلا کر خوب سیراب کیا۔ لڑکیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان نوجوان کا شکریہ ادا کریں، لہٰذا وہ خوش ہو کر اپنا ریوڑ یعنی بھیڑوں کا جھنڈ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور دبے ہونٹوں سے دعا کی، یا اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ جب وہ لڑکیاں واپس اپنے گھر پہنچی تو ان کے ابا ان کے انتظار میں تھے۔ ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹیوں، آج اتنی جلدی گھر لوٹ آئی ہو؟ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا کہ ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ اس بوڑھے باپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں۔ لڑکی کنویں پر آئی، جوان اسی طرح درخت یعنی پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ لڑکی اس کے قریب گئی اور کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے گھر پہنچے تو بوڑھے باپ نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید نوجوان۔ کھانے کا دسترخوان پہلے سے ہی بچھایا جا چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں جب کھانے پر پڑی تو سوچا کہ یہ وہ دعا پوری ہوئی ہے جو کہ میں نے مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ یا اللہ، میں تیری خیر کا محتاج ہوں۔ بوڑھے والد نے آپ سے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان آپ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ انہوں نے بڑے سنجیدگی سے کہا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ ان لڑکیوں کے باپ کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کے بڑی شان والے نبی تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو اپنے والد اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ملاقات کا ذریعہ بنی تھی، اس نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا جان، یہ جوان طاقتور اور نیک اور ایماندار ہے، اسے اپنے یہاں کام پر رکھ لیں کہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن آپ کو تعجب ہوا کہ آپ کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جوان ایماندار اور شریف ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا، بیٹا، تم نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کے طاقت کا اندازہ لگایا، مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے کہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے اپنے کام کے بدلے کچھ مانگا، اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت صفورہ علیہ السلام تھا۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت فرمائی اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔